أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعراء سورت نمبر 26 کی کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں کل 227 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کفار مکہ کا اعتراض پرانا اعتراض ہے۔ اس صورت کے اندر 7 قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان کا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ اس صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کچھ شعراء ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیک ہیں، ایمان لائے اور ہمارے سارے اختیار کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، لگ رہا ہے نبی آپ یہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ غور کیجئے کتنی رحم دلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ کیا اتنا رحم کرنے والا، اتنی ہمدردی کرنے والا انسان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ مومن ہو جائیں۔ ایک دعوت دینے والے داعی کو چاہیے کہ ایسی ہی تڑپ اس کے اندر ہو، اسے گھٹن محسوس ہو کہ کیسے شرک کو مٹایا جائے، کیسے اس کو دور کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اس میں ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، زمین کے اندر غور کرو کتنی نشانیاں ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، بے شک اس کے اندر نشانی ہے۔ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے 7 قوموں کا جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اگر آج ہم نبیوں کو جھٹلاتے ہیں ہمارا وہی انجام ہوگا جو ان کا انجام ہوا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون اور ان کی ظالم قوم کے پاس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیجیے۔ دونوں گئے فرعون کے دربار میں، کہا ہم اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرعون مذاق کرتا ہے، موسیٰ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی میں نے تربیت کی؟ تو اپنی عمر کا اکثر حصہ میرے گھر میں گزارا، چند دنوں کے لیے ادھر ادھر گیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تیرا تو احسان ہے، لیکن یہ بھی کیا احسان ہے کہ تو میری قوم یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ اور فرعون پوچھتا ہے بتاؤ جہاں کا رب کون ہے؟ جہاں کا رب کی بات کرتا ہے تو کہتے موسیٰ علیہ السلام مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے۔ کہا تیرا رب بھی، پچھلے تیرے باپ دادا کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ جب لوگ دلیل سے بات نہیں سمجھتے تو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیا کہا اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانے گا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ لوگوں کی حالت تو وہی ہے کہ جب انہیں دلیل دی جاتی ہے تو وہ دلیل کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دی، یعنی بغل کے نیچے اگر ہاتھ دبا دیا جائے تو ہاتھ چمکنے لگے اور لاٹھی صاف بن جاتی تھی۔ یہ 2 نشانیاں لے کر گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھانا شروع کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صاف بن کر جادوگروں کی جادوگری ختم کر دی۔ جادوگروں اس لیے آئے تھے تاکہ اپنی جادوگری دکھائیں موسیٰ کو۔ موسیٰ نے جادوگروں کے سامنے ان کی حقیقت کو دکھا دی۔ تمام کے تمام جادوگر حقیقت کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ کہا ہم ایمان لے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا کیا تم نے مجھ سے اجازت لی
مجھ سے ہدایت لیے بنا ایمان لے آئے؟ ہاں تم لوگ یہ بڑے جادوگر، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جادوگر کہتا ہے، اس نے تمہیں سکھایا ہے؟ فرعون نے کہا دیکھو میں تمہارے الٹے ہاتھ پیر یعنی مخالف ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ کاٹوں تو بایاں پیر کاٹ دوں اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، اب وہ گھبرا گئے، کہا تب تو وہ ہمیں پالے گا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی لاٹھی ماری، سمندر میں راستے بن گئے، وہ لوگ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غور تو کریں فرعون کا انجام کیا ہوا۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں، تم و تمہارے تمام معبود میرے دشمن ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے پیدا کیا اور میری رہبری کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور جب مجھے وہی مارے گا اور پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، احادیث الانبیاء، بخاری کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 3350۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کے لیے دعا کی اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہ ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنے باپ کو دیکھیں گے، کہیں گے اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، تیرا وعدہ ہے تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ میرا باپ، اللہ فرمائے گا تیرا باپ جہنمی ہے، اللہ فرمائے گا جنت کافروں پر حرام کر دی گئی ہے، تیرا باپ تو کافر ہے، وہ کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم اپنے پیر کے نیچے دیکھو کیا ہے؟ ان کے باپ کو وہ بچھو کی شکل کے طور پر جو پیش کیا جائے گا اس کو دیکھیں گے اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا۔ پھر اللہ نے رسولوں کا لفظ کیوں کہا؟ کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی، اور ایک رسول کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا دونوں برابر ہے۔ انہوں نے کہا اے نوح ہم تو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے تو ذلیل و کمتر درجے کے لوگ ہیں۔ نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے یہ آیتیں بار بار آ رہی ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ تمام کی دعوت ایک تھی، ایک اللہ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا کہ ہم اس پر تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگیں گے، کچھ بھی بدلہ نہیں لیں گے، ہمارا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین ہی دینے والے ہیں۔ تمام کا کہنا یہی تھا۔ اہم خوبی اس قوم کی یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ یہ پہاڑوں کو تراش کر بہترین حویلیاں اور گھر بنایا کرتے تھے،
اور جب کسی کو پکڑ لیتی یہ قوم تو بہت سخت سے پکڑ لیتی. کہا ہود تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہم نصیحت ماننے والے نہیں ہیں. قوم نے جھٹلایا ہم نے پکڑ لیا. اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اس کے اندر نشانیاں ہیں. آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو میری اتباع کرو میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. یہاں بھائی اس لیے کہا کہ قوم کا فرد ہوتا ہے. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ قوم اپنی قوم ہی میں سے تھے. انہی میں سے ان کی قوم میں سے ہی تھے. اسی لیے انہیں بھائی کہا گیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کیا ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے آرام دہ محلوں میں رہو گے. یہ نعمتیں جو تمہیں دی ہے کیا ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ باغات ہے یہ کھجور کے درخت ہے کیا ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. بہت الگ باتیں ہیں. غور فرمائیے جب نعمتیں اللہ دیتا ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا نشانی ہے اس میں. ایک نشانی ان کو یہ دی تھی کہ اونٹنی صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے اونٹنی کو زندہ ہی پہاڑ سے نکالا ہے. تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. ایک دن وہ پانی پیے گی ایک دن تم اسی کنویں سے پانی پیو گے. لیکن انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اللہ نے عذاب بھیجا. چیخ آئی اور وہ لوگ برباد ہو گئے. اس کے اندر نشانیاں ہیں. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہمارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے. پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ایک اللہ کو نہیں مانی. یہ واحد قوم تھی دنیا کی جنہوں نے آدمی سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے. جب وہ چیز وہاں برائی تھی تو یہاں کیسے ہے برائی نہیں ہوگی. جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو کیا اللہ اگر ان کو مہلت دیتا ہے تو کیا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. بچنا چاہیے. جو لوگ بچوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. نہ جانے اللہ کب عذاب دے دے گا کب عذاب بھیجے گا. اپنی بیویوں سے خواہشات پوری کرنی چاہیے. ان کا اگلا حصہ استعمال نہ کریں پچھلا حصہ استعمال نہ کریں اگلا حصہ ہی استعمال کریں. مردوں سے خواہش پوری کیوں کرتے. انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام سے کہا اے لوط باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. آج غور و فکر کرنے والی بات ہے اس قوم کو اللہ نے کیا کیا برباد کر دیا. اس سے متعلق حدیث آئی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 حدیث نمبر 4462. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوطی کام کرنے والے اور کروانے والوں کو قتل کر دو. آپ نے فرمایا لوگوں اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو. ابو داؤد کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2162. جو کوئی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرے وہ ملعون ہے. اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہاں تک کہ عورت سے اپنی خواہش پوری نہ کریں. مجموع زوائد کتاب الحدود حدیث نمبر 10545. عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے. اسی لیے عورت کو عورت سے خواہش پوری نہ کرنے کا حکم ہے. اسلام کے اندر جنس پرستی حرام ہے یعنی مرد سے مرد عورت سے عورت اپنی خواہشات پوری نہ کرے. اللہ نے قانون جو بنایا ہے اس قانون پر لوگ عمل کریں جائز طریقے سے خواہش پوری کریں. اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں. ایمان لانے والے وہ لوگ نہیں ہیں. آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا. شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی باغ والے گھنے درخت والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. شعیب علیہ السلام نے کہا
नाप तोल में कमी मत करो। जब तुम किसी को देते हो तो कम देते हो, जब दूसरों से लेते हो तो ज्यादा लेते हो। नाप तोल में कमी करना उस जमाने में गलत था, अल्लाह को नापसंद था। तो क्या इस जमाने में सही हो जाएगा, अच्छी चीज हो जाएगी? क्या अल्लाह उनको नहीं छोड़ा तो क्या हमें छोड़ देगा? वहां वो चीज बुराई थी तो यहाँ ही बुराई है। अल्लाह ने इस कौम को बर्बाद किया, साया आया, बदलियां आई, जलजले आए, कौम बर्बाद हो गई। अल्लाह ने कहा इसमें निशानी है। अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। हमारा रब गालिब है और हिकमत रहम करने वाला है। आगे कुरान पर एतराज है कुफार मक्का का। तो कहा जा रहा है कुरान तो रब की तरफ से नाजिल करदा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से आपके खल्क पर उतारा गया है ताकि आप लोगों को डराएं। ये बेहतरीन किताब, बेहतरीन जुबान अरबी, बेहतरीन जुबान अरबी में है। बेहतरीन रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। बेहतरीन फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से उतारा गया है। तज़किरा हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी जा रही है अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। मोमिनों के लिए अपने बाजू बिछाए रखिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जब ये आयत उतरी यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी किताब तफसीर, इसी सूरह की तफसीर में किताब नंबर 65 हदीस नंबर 4771, कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ कुरैशी लोगों, अपनी जान को खरीद लो यानी अमल करो, मैं तुम्हें काम आने वाला नहीं हूँ अल्लाह के दरबार में। ऐ बनी अब्द मनाफ, मैं अल्लाह के दरबार में कुछ भी काम आने वाला नहीं हूँ। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह के दरबार में तुम्हारा कुछ भी काम आने वाला नहीं हूँ। ऐ सफिया फूफी, मैं अल्लाह के दरबार में तुम्हारे कुछ भी काम आने वाला नहीं हूँ। ऐ बेटी फातिमा, मेरे पास माल है, जो मांगना है मांग लो, कल मैं तुझे कुछ भी काम आने वाला नहीं हूँ। बुजुर्गों के बुजुर्ग, सबसे बड़े बुजुर्ग के ये अल्फाज है, गौर कीजिए। आगे तज़किरा हो रहा है जो लोग गलत किस्म की शायरी करते हैं इनके पीछे भटके लोग ही जाते हैं। इन शायरों पर, इन शोहरा पर शैतान उतरते हैं जो गलत किस्म की बातें सिखाते हैं। बाज़ शोहरा नेक भी हैं जो ईमान ला रहे, नेक अमल किए हैं। जैसे कि अच्छे शोहरा में हसन बिन साबित भी एक बेहतरीन शायर हैं। वो सारी जिंदगी इस्लाम के लिए अच्छे अशआर कहने में और इस्लाम की खिदमत में अपनी तमाम तर कोशिश की। अल्लाह के निशानियों में से यहाँ बताया जा रहा है ज़मीन एक निशानी है। तमाम लोगों से कहा जा रहा है गौर करो, झुटलाने वालों के अंदर निशानियाँ हैं, गौर करो। फिर कहा जा रहा है आप तबलीग करते रहिए। फिर ये भी कहा जा रहा है लोगों, कुछ शोरा गलत हैं, झूठे हैं, शैतान इन्हें कुछ बातें बतलाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी शोरा हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।